أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. چاند کے بارے میں سوال. لوگ آپ سے نکلتے اور ڈوبتے ہوئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر حج کے لیے اوقات اور دنوں کے تعین کا ذریعہ ہے. ایک جنتری کا کام کرتے ہیں. ایک جاہلی رسم کا تذکرہ. یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ. نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے. گھروں میں دروازوں سے داخل ہونا چاہیے اور اللہ کے احکام کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ تمہیں کامیابی ہو. اسلامی جنگ کا حکم اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرتے ہیں. ان جنگجوؤں کو جہاں بھی پاؤ انہیں تہ تیغ کرو اور انہیں وہاں سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال باہر کیا. فتنہ یعنی ظلم اور زیادتی اور دین سے روکنے کی کوشش قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. مسجد حرام کے پاس یعنی سرزمین حرم میں ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ خود جنگ نہ چھیڑیں. بس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم ان کو تہ تیغ کر دو. کافروں کی یہی سزا ہے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک فتنہ یعنی دین کے خلاف ان کی مہم ختم نہ ہو اور اطاعت و فرما برداری صرف اللہ کی ہو. بس اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہاں ظالموں کو جواب دیا جائے گا. ماہ محترم کا تقابل ماہ محترم سے ہوگا اور جن چیزوں کی حرمت لازم ہے ان میں برابر سرابر کا معاملہ رہے گا. اب اگر کوئی ماہ محترم کی حرمت پامال کرتا ہے اور تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کا ویسا ہی جواب دو جیسی اس نے زیادتی کی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کو دعوت نہ دو کہ دینی تقاضوں کو چھوڑ کر دنیا داری میں لگ جاؤ اور بھلے کام کرو. اللہ تعالیٰ بھلے کام کرنے والوں اور نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر
189 سے آیت نمبر 195 تک آیات کریمہ کی تلاوت بھی کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس موضوع کا اصلاً جیسے کہ آگے کی آیتوں سے معلوم ہوگا تعلق ہے عمرے اور حج سے۔ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے ان کے لیے عمرہ کرنا اور حج کرنا کار دارت کی مثال تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں پر بھی جنگ چھڑ سکتی تھی، حالات جنگ کے تھے اور مسلمان مظلوم تھے، ان کو مکے سے نکالا گیا تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں اب لمبی خندق کھودی گئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد مسلمانوں کو فراہم کی گئی، اور اس طرح سے کفر کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی ملک میں امن تو تھا نہیں۔ مسلمان مدینہ منورہ سے اگر نکلتے کہ مکے میں جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا، اور سن 6 میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان عمرے کے لیے نکلے تو انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور جنگ کی فضا بنا دی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کو ٹالا، ورنہ تو کافروں نے گویا کہ جنگ چھیڑ ہی دی تھی۔ اور اس کے بعد جب ان کی طرف سے مصالحت کی پیشکش ہوئی تو نبی نے اس مصالحت کی کوشش کا استقبال فرمایا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے ہر ممکن طریقے پر یہ کوشش کی گئی کہ ملک میں امن قائم ہو اور جنگی کارروائیاں رکیں، اور جو مصالحت ہوئی اس کے نتیجے میں 10 سال کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ لیکن ہر طرف کے بدوؤں سے خطرہ تھا، لٹیروں سے خطرہ تھا، جنگجوؤں سے خطرہ تھا، راستے میں رہنے والے مختلف قبیلوں سے خطرہ تھا، مکہ مکرمہ میں جو بہت متشدد اور لڑنے بھڑنے اور مرنے مارنے میں تیار تھے ان سے خطرہ تھا۔ اس لیے سفر حج اور سفر عمرہ آسان سفر نہیں تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ جنگوں کے اندر سے گزر کر سفر ہو سکتا تھا۔ اس لیے قبل اس کے کہ عمرے اور حج سے متعلق کچھ احکامات دیے جائیں، گویا وہ جو چیپٹر حج سے متعلق ہے اور عمرے سے متعلق ہے وہ اپنی تفصیل کے ساتھ آئے، پہلے تمہیدی طور پر کچھ باتیں ارشاد فرما دی گئی ہیں۔ اب اس میں سے ایک پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی جو نظام ہے، عید الاضحیٰ کا ہو یا عید الفطر کا ہو یا رمضان کا ہو یا ذوالحجہ کا ہو یا کسی بھی مہینے کا ہو، اسلام میں مہینوں کا جو نظام ہے وہ قمری ہے، قمری جنتری سے، چاند کی جو جنتری ہے اس کو بنیاد بنا کر اسلام نے اپنی جنتری طے کی ہے۔ لہذا چاند کے دکھنے سے جب ہلال نمودار ہوتا ہے تو مہینہ شروع ہوتا ہے، جیسے صبح کی پاؤ پھٹنے سے دن شروع ہوتا ہے، سورج کی ٹک یا ڈوبنے سے رات شروع ہوتی ہے۔ جو یہ ساری چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کو، ایک دیہاتی کو، ایک بے پڑھے لکھے کو نہ حساب کی طرف جانا پڑے، نہ علم ریاض شروع ہو گیا اور سورج ڈوب گیا اور شفق ڈوب گئی۔ یہ ایسی علامتیں متعین کی گئیں جو بہت آسان تھے، آسانی کے لیے کی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو لازم کیا گیا۔ اگر ان سے بھی آسان چیز پیدا ہو جائے جو بعد کے دور میں ہو گئی کہ جنتریاں تیار کر دی گئیں اور اب ہر انسان ان جنتریوں سے معلومات حاصل کر لیتا ہے، اور گھڑیاں لوگوں کے پاس آ گئیں کہ اپنی گھڑی دیکھ کے وقت کا پتہ چلا لیتا ہے۔ لہذا وہ جو بات تھی کہ آنکھوں سے دیکھا کی شکل میں پھر آگے بڑھتا ہے، اس پر ایک سوال تھا، لیکن سوال متعین طور پر یوں نہیں تھا کہ حساب پوچھا جا رہا ہے یا سائنس پوچھی جا رہی ہے، بلکہ جس سیاق و سباق میں، جس موقع اور محل میں یہ سوال تھا اس کا تعلق حج سے تھا، اس کا تعلق حج سے تھا۔ اس لیے یہاں یہ کہا گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کے اس نظام کو تمہارے لیے جنتری بنا دیا ہے، اور حج کے ایام کا تعین اسی سے ہوگا، جیسے رمضان کے ایام کا تعین اسی سے ہوگا اور جیسے دیگر مہینوں کے آغاز کا تعین اسی سے ہوگا۔ تو
تو ایک صاف جواب دے دیا گیا کہ اسلام میں قمری جنتری کو بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ شمسی جنتری سائنس اور ریاضیات اور علم الہندسہ وغیرہ کی بڑی تحقیقات چاہتی ہے، اور مسلمان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اس جنتری سے وابستہ ہوتے جس کے لیے علم حساب اور ریاضیات کی بڑی معلومات چاہیے، بغیر اس کے آدمی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ سورج دیکھ کے وہ سب فیصلہ کر لے۔ تو بہرحال ایک تو بات یہ ہوگی، دوسری بات یہ تھی کہ ایک رواج تھا خاص طور پر مدینے والوں میں کہ جب کوئی شخص حج کی نیت کرتا اور حج کا احرام باندھ لیتا اور گھر سے اب نکلتا سفر کے لیے، لیکن اگر اس کو گھر میں جانا پڑتا تو دہلیز سے گھر میں نہیں جاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اب میرے سر پر چھت نہیں آنی چاہیے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی سوراخ دیوار میں پھوڑ لیا گیا اور اس سوراخ سے داخل ہو گئے۔ ایک عجیب بیوقوفی کی بات ہے، رسموں کا یہی حال ہوتا ہے، بے عقلی کی نمائندہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ کیا فضول باتیں کرتے ہو بھائی، گھر میں دروازے سے جاؤ، یہ تم لوگوں نے کون سی بے تکی رسم پیدا کر رکھی ہے، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، یہ فضول بات ہے، ایک بکواس ہے۔ تو اس رسم کا جو جاہلیت کی رسم تھی خاتمہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد آگے چل کر سفر میں ہر طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں، اور اب تم کو یہ کہہ بھی دیا گیا ہے مدینہ منورہ میں کہ تم ظالموں کا جواب دے سکتے ہو، اور یہ کہہ بھی دیا گیا ہے کہ اب تم ان سے مقابلہ کرو، تو اللہ کے راستے میں جو جنگجو ہوں ان سے جنگ کرو، اور ذاتی مت کرنا، یعنی جنگجوؤں سے جنگجویانہ ماحول میں حربی فضا میں جنگ کی جب اجازت دی جا رہی ہے تو اس میں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ذاتی مت کرنا۔ ایک ذاتی یہ ہوتی ہے کہ آدمی غصے میں کسی کی لاش پیر کاٹ رہا ہے، غصے میں چاہتا ہے کہ کیا کیا کر دوں، یہ جائز نہیں۔ جنگ جیسے ہوتی ہے میں جس کی موت ہوتی جو ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے انسانیت کو بھی انسان پامال کر دے، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ذاتیوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جہاں بھی یہ ظالم یہ ستمگر یہ قاتل یہ محارب ملے ان سے جنگ کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکالو، یہ تمہارا حق ہے، تمہارا گھر تھا مکہ مکرمہ میں، تم لوگ تھے وہاں، انہوں نے تم کو وہاں سے بے گھر کیا، اب تم بھی یہ کوشش کرو کہ ان کو وہاں سے خارج کرو۔ اور یہ جو فتنہ کر رہے ہیں کہ تمہیں دین سے روکتے ہیں، حق سے روکتے ہیں، یہ جنگ سے زیادہ سخت بات ہے۔ قتل و قتال تو نمبر 2 پر ہے، اور دین سے روکنا اور دین کے راستے میں روڑے اٹکانا اور دین کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ اس سے زیادہ سنگین جو۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو حرم کا علاقہ ہے، اس کو حرم کہا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہاں جنگ نہ ہو، وہاں خون نہ بہایا جائے، وہاں لڑائی نہ ہو، وہاں تو شکار بھی منع ہے، سمجھا؟ تو فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے آس پاس اور حرم کی سرزمین پر تم از خود جنگ مت چھیڑنا، یہ اگر تم پر جنگ مسلط کرے تو پھر جواب دینا، پھر ترکی بترکی جواب دیا جائے گا، لیکن خود سے آغاز نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کافروں کی جو سزا ہے وہ تو ان کو ملنی ہے، اگر یہ باز آ جائیں اپنے کفر سے اپنے شرک سے، حق کو قبول کر لیں، عدل و انصاف کو ماننا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، رحم فرما دے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مقابلہ کرو، ان سے جنگ کرو، اس مقصد کی خاطر کہ فتنہ اور فساد اور کرپشن اور بدماشی اور لوٹ مار اور ظلم باقی نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے، اور نظام اللہ کا چلے، اطاعت اللہ کی ہو، اللہ کو مانا جائے۔ اس لیے اب اگر وہ اس سے باز آ جائے، یعنی وہ فتنہ چھوڑ دے، تو پھر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پھر جنگ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پرامن زندگی گزاری جائے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھئی جو محترم مہینہ کہلاتا ہے، محترم مہینے میں جنگ نہ چھڑی جائے، یعنی محرم کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، اور رجب کا بھی مہینہ، ان سب مہینوں کا ایک خاص احترام تھا۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ ان مہینوں کی حرمت کو بھی پامال نہیں کرنا چاہیے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے تو ہاتھ باندھ لیے اور یہ کافر ان مہینوں میں تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تم کہو بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، چلیے مجھے قتل کر دیجیے. یہ اس بیوقوفی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اگر وہ چھیڑ دیں محترم مہینے میں جنگ تو تم بھی چھیڑ دو. اس لیے کہ معاملہ برابر سرابر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ تلاش میں رہیں اور فائدہ اٹھائیں کہ اس وقت یہ لوگ لڑیں گے نہیں تو ہم ان کو کاٹ کے پھینک دیں. اسلام میں تو نماز کے دوران حکم دیا گیا کہ تم جنگ کی حالت میں خوف کی نماز پڑھو. اور خوف کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران بھی فوجی تیاری کے ساتھ کھڑے ہو کہ اگر دوران نماز جنگ چھڑ جائے تو جنگ کرو، نماز چھوڑو. یہ ہدایات دی گئی اسباب کو اختیار کرنے کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اسباب سے الگ نہیں کرتا ہے. وہ ایسا توکل نہیں سکھاتا ہے جو تعطل کی طرف لے جائے. اللہ نے جب دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اسباب اختیار کیے جائیں گے اور ہر چیز اپنے موقع اور محل پر استعمال ہوگی. اس لیے فرمایا گیا کہ محترم مہینے کا مسئلہ ہو یا محترم جگہ کا مسئلہ ہو، اگر کا لحاظ دشمن کر رہا ہے تو تم بھی بدرجہ اولا اس کا لحاظ کرو. لیکن اگر وہ اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب اس نے اپنی حرمت کو پامال کرنے کا موقع فراہم کر دیا. اس لیے اب اس کی حرمت باقی نہیں رہ گئی ہے. اور تم پر اگر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس کا اتنا ہی جواب دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. یعنی زیادتی کے حدود کے اندر بات رہنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمہاری طرف سے جو کارروائی ہو وہ ظلم میں داخل ہو جائے. تمہاری طرف سے ظلم نہیں ہونا چاہیے. تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. اور جب بھی کوئی اہم موقع آئے، جنگ کا ہو، مقابلے کا ہو، تو اس وقت اگر تم گھر پہ بیٹھے رہو گے تو یہ ہلاکت میں اپنے کو ڈالنے کے مرادف ہوگا. اس وقت تمہیں چاہیے کہ اسلام کی خاطر اپنی مال خرچ کرو، کام بھی صحیح کرو، عدل و انصاف کو مضبوطی سے تھامے رہو. یہی صحیح راستے میں چلنا ہے. اللہ کا جو نظام ہے وہ عادلانہ نظام ہے اور اس میں کسی حالت ہو یا صلح کی حالت ہو عدل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے خلاف